الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الرضا کا سبق آج پڑھیں گے ہم ہم نے عبارت لکھی ہوئی ہے، تو چونکہ کافی دیر کے بعد ہم نے شروع کیا ہے نور الرضا کو نئے سرے میں دوبارہ شروع کیا جہاں پہلے ہم نے پڑھی ہوئی تھی، تو پھر ہم ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ آ جائے۔ تو پہلے ہم عبارت کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہاں تک ہم ترکیب کریں گے جی۔ وَالتَّسْمِيَةُ اَوَّلَ كُلِّ رَكَعَةٍ، جی سنی عبارت آپ نے، تو میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ واو حرف عطف ہے، التسمیۃ مصدر ہے، اول مضاف ہے، کلی مضاف الیہ مضاف ہے، رکعتین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے اولا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے التسمیۃ کا مفعول فی، التسمیۃ اپنے مفعول فی سے مل کر یہ نائب فاعل ہوا۔ یہاں جو ہم نکالیں گے یسنو، کیا نکالیں گے؟ لگتا ہے آپ نے کل سبق نہیں پڑھا، کیا نکالیں گے؟ یسنو فعل مجہول، یہ اس کا نائب فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جا رہا ہوں، والتأمین، تو اس سے پہلے بھی نکالیں گے یسنو، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ۔ والتحمید، اس سے پہلے بھی کیا نکالیں گے؟ یسنو، تو یہ اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ۔ والاسرار بہا، کیا کہا؟ تو والاسرار جو ہے اس سے پہلے بھی ہم وہ نکالیں گے کیا؟ یسنو۔ الاسرار مصدر ہے، بہا میں با جار ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، جار میں جو مل کے اسرار کے متعلق ہے، اور یہ ہا کا مرجع پیچھے پتہ ہے کون ہے؟ ثنا، کون؟ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ امام کے لیے، پھر آگے یہ تامین بھی ہے، پھر یہ تحمید بھی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ ثنا بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، تعوذ بھی ہے، تامین بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ یہ مرجع مطلب چونکہ وہ زیادہ ہے، 5 ہیں، تو واحد مؤنث ضمیر جمع کی طرح کیا ہو گئی؟ لوٹ گئی۔ جی سمجھ آئی ہے؟ تو ایک لائن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، والتسمیۃ اول کل رکعۃ والتامین والتحمید والاسرار بہا۔ اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ یاد ہوا؟ میں نے ہاں صحیح کہا، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن کہاں؟ فاتحہ سے پہلے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتتح صلاتہ بسم اللہ الرحمن، سرکار بسم اللہ کے ساتھ اپنی نماز کا آغاز کرتے ہر رکعت کے شروع میں، یعنی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے جی۔ آگے ہے والتامین، آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا کہنا؟ آمین کہنا سنت ہے جی۔ یاد ہوا ہے؟ امام ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، اکیلا ہو تب بھی۔ اگلی بات سننا، اور وہ بندہ جو نماز سے باہر ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن جب الحمد شریف پڑھے آخر میں پہنچے، اس کے لیے بھی آمین کہنا سنت ہے۔ آپ نے سنا نہیں لگتا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنی جبریل عند فراغی من الفاتحہ آمین، سرکار فرماتے جبریل نے مجھے تلقین کی، کب؟ میرے فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد، کہا دی آمین کی، اور یہ بھی کہا انہ کالختم علی الکتاب، یہ ایسے ہی ہے جیسے خط کے اوپر مہر لگانا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں لفظ آمین قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور لفظ آمین ہے کیا؟ آج میں نے کسی انسان سے پوچھا تو اس کو نہ آیا۔ لفظ آمین اسم فعل ہے، کیا ہے؟ اسم فعل بمعنی امر ہے، استجب، کیا؟ استجب، کیا مطلب؟ جو بندہ دعا مانگتا ہے اگلا بندہ کیا کہتا ہے؟ آمین، اے اللہ جو اس نے دعا مانگی ہے تو یہ کیا کر؟ قبول۔ اور اگلی بات سننا، میں کیا کہنے لگا ہوں، لفظ آمین بھی دعا ہی ہے جی، پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ اب مقتدی یہ نہ سمجھے امام مانگ رہا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے، تمہارا آمین کہنا دعا ہے۔
آمین یہ دعا ہے، کیونکہ یہ اس میں فعل بمانا کیا ہے؟ امر۔ استجیب، تو استجیب اللہ سے جب کہیں گے اے اللہ دعا قبول فرما، تو دعا ہوا کہ نہ ہوا؟ آمین اس میں فعل بمانا استجیب ہے۔ جی میں نے بتا دیا۔ والتحمید ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے۔ کیا کہنا؟ ربنا لک الحمد کہنا بھی سنت ہے، یاد ہوا ہے۔ والاسرار بہا، اور ان چیزوں کے ساتھ، ثنا کے ساتھ، تعوذ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ، تامین کے ساتھ، تحمید کے ساتھ اسرار آہستہ آواز کرنا سنت ہے۔ کیا کرنا؟ آہستہ آواز کرنا سنت ہے، یعنی اونچی نہیں پڑھنی، نہ ثنا پڑھنی، نہ تعوذ پڑھنی، نہ تسمیہ پڑھنی، نہ آمین کہنا، نہ الحمدللہ ربنا لک الحمد کہنا۔ جی یاد ہوا ہے۔ اب میں پوری لائن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ سنت قرار دیا گیا ہر رکعت کے اول میں بسم اللہ پڑھنا، اور آمین کہنا سنت قرار دیا گیا۔ سنت ہے، سنت قرار دیا جاتا ہے چونکہ یسنو ہے مجہول کا صیغہ، یا کہہ لیں مسنون ہے آمین کہنا۔ والتحمید ربنا لک الحمد کہنا سنت قرار دیا جاتا ہے، سنت ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو 5 میں نے کہی، آواز کو آہستہ کرنا سنت ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی بولو تو صحیح۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، والاعتدال عند تحریمہ من غیر تعطیل الراس، یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اعتدال مصدر ہے، عند مضاف ہے، التحریماتی مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے الاعتدال کا مفعول فی، من جار غیر مضاف تاتی مضاف الیہ مضاف، اور راسی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے اعتدال کے متعلق، اعتدال اپنے مفعول فی اور متعلق سے مل کر نائب فاعل ہوا، یسنو فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی سن رہے ہیں؟ وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، واو عطفہ جہر مضاف الامام مضاف الیہ، باجار التکبیر معطوف علیہ، التسمیم معطوف علیہ، معطوف مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا، جہر کے جار مصدر اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کر یسنو کا نائب فاعل۔ جی میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھی اور میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اعتدال یہ سنت ہے۔ کیا؟ اور اعتدال کس طرح کا؟ سر کو جھکائے بغیر، ایویں اعتدال کر رہے ہیں، ایویں اعتدال نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ مین بیانیہ بھی بن سکتا ہو۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سر کو جھکائے بغیر۔ کوئی نہیں سمجھے، لیکن مین متعلق کر لیں گے تو پھر ذرا آسان، یہ بندہ کو کہے جی میں بھی اس حال میں بھی اعتدال میں ہوں، نہ زیادہ جھکا ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ آندہ جی تحریمہ کے وقت اعتدال سنت ہے لیکن سر کو جھکائے بغیر، میں نے بیانیہ نہیں بنائے گے مطالعہ کریں گے، یہ بہتر ہے۔ جی میں نے جو کہا سمجھ آیا؟ سر کو جھکائے بغیر تحریمہ کے وقت کیا کرنا؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بھئی سیدھا بالکل کھڑا رہنا ایسے ہے، نہ ایویں ہوئے نہ ایویں ہوئے، سمجھ آئی جی؟ جی اگلا مسئلہ یہ ہے امام کا تکبیر کے ساتھ اور تسمیع کے ساتھ جہر کرنا سنت ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں؟ اللہ اکبر یہ اونچی کہنا امام نے، سمی اللہ لمن حمیدہ امام نے کیا کرنا ہے؟ اونچی کہنا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ امام کا تکبیر بھی اونچی کہنا اور سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کیا کرنا؟ اونچی کہنا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن وہ پیچھے والی 5 سب کے لیے آہستہ کہنا سنت تھی، وہ الاسرار ہوا، امام ہے مقتدی ہے جو بھی ہے۔ جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ سنت قرار دیا گیا تحریمہ کے وقت اعتدال سر کو جھکائے بغیر، اور سنت قرار دیا گیا ہے امام کا جہر کرنا تکبیر کے ساتھ اور تسمیع کے ساتھ۔ جی سمجھ آئی؟ تکبیر اللہ اکبر کہنے کے ساتھ، تسمیع سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے ساتھ۔ جی سمجھ آئی ہے؟ وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، یہاں تک پہنچ گیا۔ تفریج مصدر مضاف القدمین مضاف ہے، فی حرف جار القیام مجرور جار مجرور مل کے تفریج کے متعلق، قدر مضاف 4 مضاف ہے، مضاف اصابع مضاف ہے۔ جی سنا ہے آپ نے؟ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کو پتہ کیا بنائیں گے جی؟ تمیز۔ کیا کہا؟ تمیز۔ کہاں سے؟ تفریج القدمین جو میں نسبت ہے نا اس سے یہ تمیز ہے، اور جوڑتے ہوئے یوں کہیں گے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق اور تمیز سے مل کر نائب فاعل ہوا یسنو کا، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، جتنی بار پڑھی مسئلہ پڑھنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہونا ہے تو پاؤں دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، دونوں قدموں کو کشادہ کرنا کھڑے ہونے کی حالت میں کتنا؟ 4 انگل کی مقدار۔
جس کو پنجابی میں چپا کہتے، 4 انگل کی مقدار یہ پاؤں اتنے کھلے رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جو وہابی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کھلے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور کھلے کر لو اور کھلے کر، کہتے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کوئی نہیں سمجھ آئی، بندہ پرا ہوتا ہے جو قدم کھول دے جاتا ہے ظالم، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، لیکن قدم کے ساتھ قدم ملاؤ اتنا کھلا نہ کرو، ایسے لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں مجھ چون لگی ہو ظالم ہو، یا تسی مجھ بنے ہو تمہوں کوئی چون لگا ظالم ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی؟ معاذ اللہ، ہاتھ ادھر باندھتے ہیں، پاؤں ایسے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کشتی کروں کیا کروں، سکون کے ساتھ عاجزی کی ساری تو ایسے نہیں ہے جیسے یہ کرتے۔ جی میں پڑھنے لگا ہوں اوپر دے کے، دونوں قدموں کو کیا کہا؟ دونوں قدموں کو کھولنا، دونوں قدموں کو کھولنا سنت ہے، بعد میں کہتا ہوں۔ قیام میں کتنا کھولنا؟ 4 انگل کی مقدار۔ جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں سے ہم کر لیتے ہیں، قیام میں 4 انگل کی مقدار، دونوں قدموں کو کھولنا، دونوں قدموں کو کشادہ کرنا سنت ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ وان تکون السورۃ المضمومۃ للفاتحۃ من طوال المفصل فی الفجر والظہر ومن اوساطہ فی العصر والعشاء ومن قصارہ فی المغرب لو کان مقیما، یہاں تک ہے۔ یسنو نکالنا ہے جی ادھر بھی۔ ان مصدریہ تکون فی الناقص الصورت موصوف المضمومۃ صیغہ صفت للفاتحہ، اس کا متعلق ہے یہ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل ہیا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو صفت موصوف سے مل کے اس کا اسم، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ کیا بنا اس کا؟ آگے جا رہا ہوں۔ من جار طوالی مضاف المفصل مضاف ہے، توجہ نہ سننا، من مضاف مضاف مل کے مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، سنیا جی؟ میں آگے جا رہا ہوں، اب یہ رہ گیا ابھی لیکن میں اس پہ چلا گا۔ واو حرف عطف من حرف جار اوساطی مضاف مضاف مل کے مجرور، جار مجرور مل کر اس کا معطوف اول، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، یہ پھر رہ گیا۔ آگے جا رہا ہوں۔ ومن قصارہ، سن رہے ہو؟ ومن بولو یار، واو حرف عطف من جار قصاری مضاف مضاف مل کر مجرور، جار مجرور مل کے معطوف ثانی، معطوف علیہ معطوف اول معطوف ثانی سے مل کر کیا؟ تو یہ بن گیا ثابتہ تن کے متعلق، کیا کہا؟ بولو یار، کوئی نہیں سمجھ آئی لیکن تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ غلط ہو گیا، دوبارہ کر رہا ہوں۔ مین حرف جار طوالی مضاف المفصلی مضاف الیہ، توجہ نہ سننا، مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال، کیا کہا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں ذوالحال بھی نہیں بن رہا جی، ذوالحال بھی نہیں بنتا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ ادھر بند کرو جی، اب ہم نے روکا اس لیے تھا کہ ہم ذرا پھڑ سکے تھے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مین حرف جار طوالی مضاف المفصل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کے جو ہم نے پہلے کہا ہوا تھا وہ صحیح تھا، جار مجرور مل کر کیا بن گیا؟ معطوف علیہ، یہ من اوساطی جار مجرور مل کے معطوف اول، ومن قصاری جار مجرور مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف اول معطوف ثانی سے مل کر ثابتہ تن کے، یہ پھر بن جائے گا تکون کی خبر، ایسے ہی ہے، ذرا توجہ نہ سننا، تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر، کیا کہا؟ تکون اپنے وہ جو یسنو نکالنا ہے اس کا بن جائے گا نائب فاعل۔ جی یہ رہ گیا، فی جار الفجری معطوف علیہ ظہری معطوف معطوف علیہ معطوف مل کے فی جار کا جار مجرور مل کر معطوف علیہ، کیا کہا؟ یہ فی حرف جار العصری والعشاء معطوف علیہ معطوف مل کے مجرور، جار مجرور معطوف اول، پھر آ گیا فی المغرب، کیا آ گیا؟ فی المغرب، جار مجرور مل کر معطوف ثانی، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف اور اس معطوف سے مل کر وہ جو یسنو نکالا ہے نا اس کا متعلق اب جوڑنے لگا، یسنو اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، کیا کہا؟ مثل جزا، لو کان مقیما، لو افرشد کان فعل ناقص ہوا اس میں اس کا مقیما خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط، شرط اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اب یہ مسئلہ سنے جی میں کیا پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سنت ہے کہ جو بھئی آپ تھک گئے لگتا ہے بھئی ایک دو جملہ رہ گیا، میری طرف دیکھو، سنت ہے کہ جو سورت فاتحہ کو ملائی گئی ہے نا بعد میں فجر اور ظہر میں، سنت یہ ہے کہ وہ سورت طوال مفصل سے ہو،
فجر اور ظہر میں کیا سنت ہے؟ مفصل سے بھئی آپ لگتا تھک گئے ہیں، وہ صورت کون سی صورتوں میں سے ہونی چاہیے؟ مفصل میں سے کون سی صورت فجر اور ظہر میں فاتحہ کے ساتھ ملائی گئی؟ اور عصر اور عشاء میں جو صورت فاتحہ کو ملائی گئی سنت یہ کہ اوساط مفصل سے ہو، اور جو مغرب میں فاتحہ کو ملائی گئی وہ کسار مفصل سے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن سنت کب ہے؟ لوکانہ مقیمن، اگر نمازی مقیم ہو، اگر نمازی یار آپ دیکھ ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا آپ کے اوپر بم گر رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی، خوشی خوشی سب پڑھتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، نہ پریشان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں بھی بتانے لگا ہوں طوال مفصل کیا ہے اور سات مفصل کیا ہے، اس میں ہے اختلاف، اس لیے ماتن نے یہاں بیان نہیں کیا نور الجاہ والے نے کہ طوال مفصل کیا ہے اور سات مفصل کیا ہے، کسار مفصل، اس میں کیا اختلاف ہے۔ لیکن جس پر ہمارے اصحاب کا اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ طوال مفصل حجرات سے لے کر سورۃ الحجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ طوال، اور پھر آگے بروج سے لے کر لم یکن الذین کافروا تک اس کو کہتے ہیں اوساط، اور لم یکن الذین سے لے کر قرآن کے آخر تک اس کو کہتے ہیں کسارے۔ تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں جو صورت ہے وہ ان صورتوں میں سے ہو، حجرات سے لے کر وہاں تک، اور عصر اور عشاء میں بروج سے بینہ تک، اور آگے لم یکن الذین سے لے کر مغرب میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں سے پڑھنا ہے، مطلب ہے جہاں سے پڑھنا ہے نا قرآن اتنا کا پڑھنا چاہیے جتنی جتنی یہ صورتیں ہیں، پتہ نہیں سمجھ آئے گی نہیں۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے فجر اور ظہر میں تو اتنا پڑھیں جیسے سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک جو صورتیں ہیں نا جتنی آیتیں ان کی ہے نا اتنا جہاں سے مرضی قرآن پاک پڑھ لیں۔ پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں؟ جی کوئی سمجھ آیا؟ جی نہیں، آپ مزہ نہیں دیا، میں پڑھنے لگا ہوں ترجمہ۔ سنت قرار دیا گیا یہ کہ وہ صورت جو ملائی گئی فاتحہ کو، سنت قرار دیا گیا کہ وہ صورت جو فاتحہ کو ملائی کی انہوں وہ طوال مفصل سے ہو۔ کیا؟ طوال مفصل سے ہو جی کہاں؟ فجر اور ظہر میں، اور اوساط مفصل سے ہو کہاں؟ عصر اور کسار مفصل سے ہو کہاں؟ مغرب میں۔ لیکن یہ سنت کب ہے؟ لو کان مقیمن، اگر نمازی مقیم ہو، اگر نمازی مقیم ہو۔ جی کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ میں نے تو ویسے فی الفجر کو معطوف علیہ اور اس کو معطوف اور اس کو معطوف کر کے کس کے مطلب یسنو کیا، میرے خیال میں اس تکون کا بھی ہو سکتا ہے، کس کے؟ جی کوئی سمجھ بھی آئی جی کہ نہیں آئی؟ لیکن یسنو کے ترجمہ صحیح ہو رہا ہے۔ آگے جا رہا ہوں جی، وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، یہ ترکیب کرنے لگا ہوں۔ یقرأ فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے، اَيَّ مضاف ہے، کیا کہا؟ سورۃ موصوف ہے، پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ شاء فعل ہے، کیا کہا؟ فاعل اندر ہے، اور ادھر لوٹنے والی ضمیر معذوف ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت موصوف سے مل کے مضاف الیہ مضاف مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر مثل جزا لو کان مسافرا، لو حرف شرط، کان فعل ناقص، اسم اندر ہے، مسافرا خبر ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، شرط کو خبریہ نہیں کہتے، فعلیہ ہو کر شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ مسئلہ یہ ہے اگر نمازی مسافر ہے تو جو صورت چاہے پڑھے، اور جس نماز میں جو چاہے پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوران سفر فجر کی نماز میں معوذتین پڑھی، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس، اور نماز کون سی تھی؟ فجر کی۔ تو یہ کہہ گیا کہ سنت یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو ملائی جائے فجر اور ظہر میں وہ کہاں سے ہونی چاہیے؟ طوال مفصل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسار مفصل سے پڑھ رہے خود۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یقرأ یہ سورۃ ان شاء اللہ کان مسافرا، نمازی جو سورت چاہے پڑھے اگر وہ مسافر ہو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی ترجمہ؟ وَيَقْرَأُ نمازی ای سورت انشاء، جو سورت چاہے، جو ای میں نے جو سورت چاہے، یقرأ پڑھے، لو کان مسافرن اگر چلے ماشاءاللہ نوروزہ کا سبق آج بھی ہم نے پڑھ دیا، ناغا نہیں ہوا جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔